اب یہاں ہمیں سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں 2-3 باتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیں والدہ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو دیہی علاقے میں بھیج رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ دیہی علاقے میں نہیں تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا دیہی علاقے میں چلا جائے. شروع دن سے ہی اپنی اولاد کو کسی دوسرے کو دینا، کہ جب ہمارا بچہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم اس کے بہت زیادہ لاڈ اٹھاتے ہیں، لیکن دوسرا شاید وہ لاڈ نہیں اٹھاتا. تو وہاں سے بچے کو برداشت، حوصلہ ملتا ہے، برداشت کا سبق ملتا ہے، صبر کا سبق ملتا ہے. پھر یہاں ایک بات اور کہ ماں جو ہے وہ اگر نہ چاہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاؤں تو وہ نہیں پلائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی دوسری عورت بھی پلا سکتی ہے دودھ، اس کا عرب کا یہ رواج تھا. تیسری بات یہ کہ دیہی علاقوں میں بچے مضبوط ہوتے ہیں. مضبوط اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی ان کے پاس، وہ سہولتیں نہیں ہوتی ان کے پاس جو شہری بچوں کے پاس ہوتی ہیں. زیادہ سہولت مل جائے، زیادہ فیسلٹیز مل جائیں تو انسان میں صبر کا مادہ کم ہو جاتا ہے اور وہ ہر چیز کی للچاہٹ اور ہر کام فوراً ہو جائے، یعنی صبر نہیں رہتا. اور آج ہم دیکھتے ہیں دور حاضر میں کہ آج ہمارے بچوں کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے، نہیں سننا ہی نہیں چاہتے بچے. ان کو آپ کسی چیز کو منع کریں وہ بالکل نہیں مانیں گے، ان کو منع سننا ہی نہیں ہے. نہیں، ابھی نہیں، یا کبھی نہیں تو بہت دور کی بات ہے. آپ ان کو کہہ دیں ابھی نہیں تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، اریٹیٹ کرتے ہیں، اور اتنے زیادہ آج کل کے بچے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ ماؤں کو مارنا کوٹنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کو برداشت ہی نہیں ہے، موسم کی ان کو برداشت نہیں ہے. گرمی وہ برداشت نہیں کر سکتے، سردی وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو دیہی علاقے کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بائی فزیکل بھی مضبوط ہوتے ہیں اور انٹرنل بھی ان کے اندر روحانی طور پر بھی مضبوطی آتی ہے، اور صبر کا مادہ آتا ہے، برداشت کا مادہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر کرنے کی کیفیات آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اندرونی جسم کے معاملات جو ہوتے ہیں، یعنی پھیپھڑوں کا مضبوط ہونا، دل کا مضبوط ہونا، اور اچھی خالص غذائیں کھانے کی وجہ سے جگر مضبوط ہونا، دل مضبوط ہونا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. آج ہم نے اپنے بچوں کو اتنا زیادہ آسانیاں دے دیں، اتنی زیادہ آسانیاں دے دیں کہ اب ہمارے بچے ایک لمحے کی بھی کمی، کسی ایک چیز کی بھی اتنی سی کمی برداشت نہیں کر سکتے. بدلتے ہوئے موسم کی گرمی، سردی، تلخی برداشت نہیں کر سکتے. مطلب ایک طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو چھوئی موئی بنا لیا ہے. تو یہ سیرت مصطفیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 5 سال، ابتدائی 5 سال دیہی علاقے میں دائی حلیمہ کے گھر پر گزر رہے ہیں، جہاں دیکھیے جب شک صدر کے لیے فرشتے آ رہے ہیں تو آپ سے بکریاں چرا رہے ہیں. 5 سال کا بچہ بکریاں چرا رہا ہے. آج ہمارا 5 سال کا بچہ تو گود سے اترنے کو تیار نہیں ہے، لیپ ٹاپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ٹیبلٹ موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہاں 5 سال کا بچہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چلا رہا ہے. تو یہ سیرت مصطفیٰ ہے. اس کو صرف سننا نہیں ہے مزے لینے کے لیے، بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے. اب جب 5 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے پاس مکے آئے ہیں واپس، تو 1 سال کے بعد ہی آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہیں، اور اس 6 سال کی عمر میں والد محترم کا سایہ بھی نہیں ہے سر پر. والدہ کے سائے سے بھی محروم، والدہ کی محبت سے بھی محروم ہو گئے. آپ یتیم ہو گئے. بعد میں آپ کی پرورش کون کر رہا ہے؟ آپ کے دادا عبد المطلب کر رہے ہیں. اور صرف 2 سال کے ہی ہوئے، 2 سال کے بعد ہی، یعنی 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا محترم کا بھی انتقال ہو گیا، جو کہ اس وقت 82 سال کی عمر میں تھے. اور اس کے بعد آپ کی سرپرستی کس کے حوالے کی گئی؟ حضرت ابو طالب کے حوالے، یعنی اپنے چچا کی کسٹڈی میں آ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت آپ کو ملتی ہے. بچپن میں والدین کی محرومی نے آپ کو کیا کیا؟ اللہ پر بھروسے کا سبق دیا، اللہ پر یقین کرنا سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی تھے جو آنے والے سالوں پر دنیا پر اپنا گہرا اثر چھوڑیں گے. تو پہلے دن سے تربیت ہو رہی ہے، اور تربیت کون کر رہے؟ روحانی تربیت ہو رہی ہے، آسمانی تربیت ہو رہی ہے. آسمان کے فیصلے آ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہوگی. آپ کی زندگی کی کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہے. آپ کے ایک ایک قول، ایک ایک فعل کے بارے میں سینکڑوں احادیث اور سنتیں موجود ہیں. آپ کا شجاع نسب اس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجاع نسب بھی پورا کا پورا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے حضرت آدم تک جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نوح علیہ السلام کے 4090 سال بعد پیدا ہوئے. حضرت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے 3000 سال بعد پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے 23 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے 18 سال کے بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر نسل کی بات کریں تو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں اور 40ویں نمبر پر تھے۔ کیا کسی کو پتہ تھا ایک چھوٹا سا بچہ آگے چل کر اتنا بڑا پیغمبر بنے گا، اتنا عظیم انسان بنے گا جو گری ہوئی انسانیت کو اندھیروں سے اجالے میں لے آئے گا؟ تو آج انسانیت پھر اسی مقام پر ہے، آج انسانیت پھر سے گر گئی ہے۔ تو اس انسانیت کو پھر سے روشنیوں میں آنے کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئیں گے، اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ یہ قیامت تک کا پکا ٹھکا فیصلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر کس سے سہارا لیا جائے، کس سے سیکھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اس کے بعد ان سیرت کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن، ہر ہفتے میں پیر والے روز رات 10 بجے اس حلقے میں آتے ہیں تاکہ ہم بھی اس روشنی سے اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے یہ روشن سبق سننا چاہتی ہیں تو پھر نمبر ڈائل کر لیجئے 03331308 اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان روشنیوں کی ضرورت آپ کے ارد گرد اور بھی لوگوں کو ہے تو پھر اس سبق کو آگے بھیج دیجئے اور ہمارا نمبر ان کو دے دیجئے تاکہ وہ بھی اس حلقے میں شامل ہوں اور اللہ کی رحمتوں کی برستی ہوئی بارش میں اپنے آپ کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے گھر کے اندر کے تمام لوگوں کو بھگو لیں اور گھر کے اندر سے تمام برائیاں نکل جائیں۔ آمین ثم آمین۔